اسی بنا پہ کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ اللہ کو خدا مت کہو. اکثر یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے نا یہ اعتراض کرتے ہیں. اس بات پہ سعودی عرب نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ بلکہ علماء نے کہ جس ذات سے اللہ تعالیٰ کا ذات لیا جائے وہ اللہ ہی ہے. مثال کے طور پہ ہندوستان میں اللہ کو لوگ بھگوان کہتے ہیں تو اللہ ہی ہے. یہ پارسی میں خدا کہتے ہیں خدا ہی ہے. یعنی سب سے بڑی ہستی کو پرشین لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا. سب سے بڑی ہستی کو یہ ہندی والی کیا کہتے ہیں؟ بھگوان. تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جس زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو وہ اللہ ہی کا نام تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 نام جو ہے نا یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حدیثوں میں کچھ اسرائیلیات میں تقریباً 400 سے زیادہ نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. 400 سے زیادہ. تو ہر معاشرے میں علیحدہ علیحدہ سسٹم ہوتا ہے نا. تو میرے بھائیوں میرا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی، اس کرم نوازی کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات کے ہستی کو مطالعہ کریں، اس طریقے سے اپنے معاشرہ کو بنا دے، اپنے آپ کو بنا دے، اپنے اہل و عیال کو بنا دے. ہمارے مسلمانوں میں یہ فرقہ واریت، یہ کرو وہ کر، یہ سراسر ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ یہودیوں کی چال ہے. مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو، اس طرح نماز پڑھو. جس طرح مجھے دیکھ کے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو. اس بات پہ ایک مثال مجھے یاد آ گیا. ادھر اس مسجد میں ایک مولانا صاحب آیا تھا، وہ تبلیغ پہ گیا تھا شام میں، دمشق میں، کوٹے کا تھا، وہ بھی عالم تھا. اس نے بولا کہ بھائی ہم ایک مسجد میں گئے شام میں، اور ہم نے اعلان کروایا کہ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، ہم دین بیان کرتے ہیں. تو مسجد کا جو پیش امام تھا اس نے بولا کہ بھائی آپ مسلمانوں کو دعوت دے دے، جا کافروں کو دعوت دے دو. میں نے سادہ مثال دی دے